أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورۃ البقرہ میں 4 مقاصد بیان کیے جا رہے تھے۔ مقصد اول اثبات التوحید، مقصد دوم اثبات الرسالہ، تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ اور چوتھا مقصد الانفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ پہلا حصہ 96 آیات پر مشتمل ہے، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پر ان کے اوصاف، ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی اور مزید وضاحت کے لیے مثالیں۔ باب دوم میں باب دوم آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک، 21 سے 39 تک، جس میں عام خطاب یا ایھا الناس دعوی توحید اعبدوا ربکم اور اس دعوے پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، اور پھر آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل کیا گیا منکرین سے، 24 میں زجر اور تخویف، 25 میں کامل بشارت ماننے والوں کو، اور ان اللہ لا یستحیی میں دفع الاعتراض۔ پھر کیف تکفرون باللہ آیت نمبر 28 سے نعم اربعہ، یہ پہلی نعمت وکنتم امواتا فاحیاکم، تم عدم تھے، تمہارا وجود نہیں تھا تو تمہیں اللہ نے زندگی بخشی، تمہیں وجود دیا۔ کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں زمین کی یہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیف تکفرون باللہ۔ تیسری نعمت یہ آیت نمبر 30 میں کہ تمہارے جد امجد کو فضیلت دی جنات پر، فرشتوں پر، کیف تکفرون باللہ۔ اور چوتھی نعمت آیت نمبر 37 میں ان سے لغزش ہوئی تھی، اسے معاف کیا، کیف تکفرون باللہ۔ باب دوم کا خاتمہ بالبشارت اور بالتخویف۔ پھر آیت نمبر 40 یا بنی اسرائیل سے تیسرا باب، اور تیسرے باب میں خاص خطاب ہے خطاب عام کے بعد۔ بنی اسرائیل کو 2 وجہ سے خاص کیا گیا، ایک یہ کہ وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ صاحب علم اور صاحب کتاب تھے۔ یہ پہلا رکوع بطور تمہید ہے، جس میں 3 بری خباثتیں اور بری صفات بنی اسرائیل کی تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، اور اس کے مقابلے میں 3 صفات حسنہ، ایمان والوں کی صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ پھر دوسرے یا بنی اسرائیل آیت نمبر 47 سے خطابات 6، پہلا خطاب آیت نمبر 62 تک، جس میں 8 انعامات اور 2 عذابیں اور تتمہ بالترغیب۔ یہ 8 انعامات: النجات من فرعون، النجات من الغرق، ایتاء الکتاب، العفو عن القتل، الحیات بعد الممات، تذلیل الغمام، انزال المن والسلوى، انفجار العیون من الحجر، اور 2 عذاب: نزول العذاب من السماء اور الذلۃ والہوان بسبب الکفران، تتمہ بالترغیب۔
پھر دوسرے خطاب میں یہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82 تک ہے. دوسرے خطاب میں، اور یہ ماقبل سے بالترقی ہے، جس میں 3 بری خباثتیں ماضی کی یہودیوں کی: نقض العہود، الحیل فی حکم اللہ، اور تیسری قتل النفس و اتہام البری. یہ اللہ کے وعدوں کو توڑنا، اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا، اور اس میں لے تو لال سے کام لینا، اور تیسرا نفس کو قتل کرنا اور پاک دامن پر اس کی تہمت لگانا. یہ 3 بری خباثتیں ماضی کے یہودیوں کی گزر چکی. یہ اب آیت نمبر 75 سے موجودہ یہودیوں کے 4 فرقے ذکر کیے جائیں گے، لیکن درمیان میں ثم قست قلوبکم میں زجر ہے ماضی کے یہودیوں کو کہ ثم قست قلوبکم، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یا یہ موجودہ لوگوں کو خطاب ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد بھی تمہارے دل بدستور سخت ہیں. ثم قست قلوبکم، اس آیت میں زجر ہے. زجر کہتے ہیں دتکارنے کو، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، کہ اسی طرح اللہ نے تمہارے بڑوں کو، کہ انہیں بندروں اور خنزیر کی شکل میں مسخ کیا ہے، کہ ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا ہے، کہ ایک ہی پتھر سے پانی کے چشمے رواں کیے ہیں، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا تھا، ان لوگوں کو موت کے بعد زندہ کیا گیا تھا. اتنے بڑے بڑے واقعات جس کا اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا تھا. چاہیے تو یہ کہ اس کے بعد ان کے دل تو ایسے نرم ہوتے کہ پانی سے بھی زیادہ نرم ہوتے، اور ان کے دلوں میں ایک اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا. لیکن افسوس کی بات ہے ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد ثم قست قلوبکم، اور پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد ذالک، اس کے بعد. اب ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ یہ واحد کا ہے، لیکن یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ ذالک میں اشارہ ماقبل میں جتنے یہ بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے کام گزر چکے ان کی طرف اشارہ ہے. جیسے مفسرین کہتے ہیں من بعد ذالک، اے من بعد احیاء المیت، میت کو زندہ کرنے کے بعد. جیسے کل کی آیات میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا، اسی طرح اور بڑی بڑی نشانیاں جیسے مسخ القردۃ والخنازیر، کہ انہیں بندروں اور خنزیر کی شکل میں مسخ کرنا. ٹھیک ہے، یہ خنزیر یہاں پہ تو قرآن نے صرف قردۃ خاسئین ذکر کیا ہے، اور سورہ مائدہ میں آ جائے گا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یعنی یہ بھی آتا ہے روایات میں، قرآن نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے. اسی طرح رفع الجبل فوقهم، ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھانا، ذالک میں اشارہ اس کی جانب ہے. اور اسی طرح انفجار الماء من حجر، اور جتنی بڑی بڑی نشانیاں یہ گزر چکی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد ذالک، اس کے بعد. ذالک میں اشارہ اس ماقبل واقعے کی جانب بھی ہے، کہ اگر خاص اس قریب والی آیت کو ذالک کا اس میں اشارہ جو ہے یہ لوٹایا جائے، یعنی ذالک کا مشار الیہ جو قریب واقعہ گزر چکا، مردے کو زندہ کرنا. لیکن عموم زیادہ بہتر ہے کہ ماقبل ان تمام واقعات کی جانب اشارہ کر دیا جائے. جیسے میں نے کہا بادلوں کا سایہ، اسی طرح موت دینے کے بعد زندہ کرنا، چشمے پوٹھنا ایک پتھر سے، اور یہ تمام چیزیں.
پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، ہیا گرامر میں جن لوگوں نے پڑھا ہے تو یہاں پہ یہ قلوب، یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، قلوب دل جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے بعد، اور جمع مکسر کی جانب جو ضمیر لوٹائی جاتی ہے، تو ہم نے گرامر میں تیسیر القرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو، اب قلوب جو ہے قلب کا بظاہر تعلق، یعنی اس میں کوئی، یعنی اسے ہم عاقل تو نہیں کہہ سکتے، اگرچہ یہ قلب یہ عقل کی جمع ہے، جگہ ہے، لیکن اگر اسے ہم غیر عاقل یہ سمجھ لیں تو قلوب جمع مکسر غیر عاقل، اور اس کی جانب یعنی اگر آپ اس میں اشارہ بھی لاتے ہیں تو وہ واحد مؤنث کا لاتے ہیں، یہ اگر اس میں موصول بھی لاتے ہیں تو واحد مؤنث کا، اور اگر ضمیر بھی لائی جاتی ہے تو وہ بھی واحد مؤنث کی ضمیر لائی جاتی ہے، جیسے یہاں پہ ہیا، فہیا، پس یہ دل، حالانکہ ماقبل میں تو جمع ہے لیکن اس کی جانب واحد مؤنث کی ضمیر یہ لائی گئی ہے، فہیا، تو یہ دل کل حجارت، پتھر کی مانند ہیں، پتھر کی طرح ہیں، کہ او اشد قسوہ، او بمانے بل ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، بلکہ زیادہ سخت ہیں، بلکہ زیادہ سخت ہیں، قسوتاً سختی میں، پتھر سے بھی، بلکہ زیادہ سخت ہیں پتھر سے سختی میں، تو آسان معنی بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہے بلکہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پتھروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لما ایسے پتھر ہیں، یتفجر منہ الانہار، یہ کہ جاری ہوتی ہیں اس سے نہریں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اس سے جو چشمے نکلتے ہیں تو اس سے نہریں جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں، اور بڑی نہر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض، وَمِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان میں سے، لما وہ ہیں، یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، یعنی وہ پتھر پٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو نکل آتا ہے اس سے پانی، ٹھیک ہے، یعنی اس سے تھوڑا تھوڑا پانی وہ نکلتا ہے چشمے کی شکل میں، چشمے کی صورت میں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے نہریں جو ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ پانی نکلتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا پانی وہ نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں میں سے لما ایسے ہیں، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، يَهْبِطُ، کہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اور بعض پتھر وہ اللہ کے خوف سے لڑکڑاتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی سے وہ نیچے کی طرف گر آتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور اللہ تمہارے عمل سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ان واقعات کے بعد تمہارے دلوں میں نرمی ہوتی، لیکن وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پھر قرآن نے وہ بات ثابت کی ہے، وہ کیسے کہ بعض پتھروں سے نہریں جو ہے وہ نکلتی ہیں، یعنی یہاں پہ یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض پتھر اتنے مفید اور فائدہ مند ہوتے ہیں کہ اس سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اتنا زیادہ پانی دیتا ہے، لیکن او یہودی، تم سے کسی نے خیر جو ہے وہ نہیں پایا، اور تم سے لوگ سیراب نہیں ہوئے، تمہاری وجہ سے ملک میں کوئی خیر کی چیز وہ نہیں آئی،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، چلو اگر زیادہ فائدہ تم نہیں دے سکتے، بعض تو پتھروں میں سے وہ ہیں کہ جو تھوڑا فائدہ تو دے دیتے ہیں، تو ان سے تھوڑے سے لوگ فائدہ لے لیتے ہیں، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن تمہارا دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جن سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، یعنی تم سے کسی نے معمولی خیر بھی نہیں دیکھا، تم نے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا، تم نے اپنے ارد گرد کے مختصر لوگوں کو بھی فائدہ نہیں دیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھروں میں سے تو وہ ہیں کہ چلے ان سے کوئی فائدہ وہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوا، لیکن کم از کم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نیچے آتے ہیں اور وہ لڑکھڑاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے۔ لیکن یہودی تمہارا تکبر اتنا ہے کہ تمہارے تکبر میں ذلت نہیں ہے، اور تمہارے تکبر میں سر نیچا کرنا نہیں ہے، اور تم کبھی اللہ کے ڈر سے تم اللہ کے سامنے سجدے میں نہیں گرے، اور تم کہیں اللہ کے سامنے گڑگڑائے نہیں، اور تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل یہ بہت بڑا سخت ہے۔ کہ اگر آج کے مسلمانوں پر اس آیت کو لگا دیا جائے تو وہ یہ کہ اللہ نے مسلمانوں پر کتنے کتنے امتحانات جو ہیں وہ لے آیا، لیکن مسلمان ان امتحانات کے بعد بھی وہ بیدار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یعنی اگر زلزلوں کی شکل میں دیکھیں، یعنی اگر سیلابوں کی شکل میں دیکھیں، کہ اب یہ امتحان دیکھیں یہ ان بیماریوں کی شکل میں کہ ایک بڑی بیماری جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ آ جاتی ہے، تو کم از کم اگر کوئی اور اس کے دل میں نرمی نہیں آتی، مسلمان چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل میں تو نرمی آتی، تم سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہوتا، تھوڑے لوگوں کو فائدہ دیا ہوتا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف آتا، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آتا، ٹھیک ہے، لیکن تم تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور تم اسی طرح غافل اور تم اسی طرح بے خبر پڑے ہوئے ہو، اور تم اپنی کارستانیوں اور کرتوتوں سے باز نہیں آتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اسی طرح یہ قرآن مجید اگر ایک شخص پڑھتا ہے، یہ قرآن مجید میں ان لوگوں کے گزشتہ امتوں کے یہ واقعات سنتا ہے کہ جو قصے کہانیاں نہیں ہیں، کہ ان قوموں کو اللہ نے کس وجہ سے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، یہودیوں پر یہ طرح طرح کے عذاب یہ کیوں آئے، لیکن اگر ایک شخص قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی کہ اس کے اخلاق میں، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ بدستور وہ بد اخلاق ہے، بلکہ بدستور اس کے وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی بدستور اس سے یعنی اس کے عقیدے میں شرک کے جراثیم ہیں، بدستور اس کے عمل میں سنت جو ہے وہ نہیں جھلکتی بلکہ وہ بدعات کی طرف مائل ہے، بدستور اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ ہے، بدستور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بدستور وہ اللہ کی عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب تو یہ کہ تمہارا دل بڑا سخت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد تم مخلوق خدا پر رحم کرتے، تم سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا، تم سے نہریں جاری ہوتی، کم از کم اگر نہریں جاری نہ ہوتی تو کم از کم تھوڑا سا پانی تو نکلتا تم سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر تو تمہارے دل میں پیدا ہوا ہوتا، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور جب تمہارے عمل میں اور تمہارے کردار میں کوئی فرق نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ ثم قست قلوبکم، تمہارا دل جو ہے یہ بہت بڑا سخت ہے، یہ پتھر کی مانند ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سورۃ الحشر ذرا دیکھ لیں، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر
21 یہاں پہ مسلمان کو ایک مثال کے ذریعے بتایا جاتا ہے. یہ جو میں نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ قرآن والے جب قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی تمہارے کردار میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو علی جبل کسی پہاڑ پر، لرأیتہ تو ضرور تم دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا ڈرنے والا. یعنی اگر ہم نے پہاڑ کو قرآن کے احکام کا مکلف بنایا ہوتا کہ تم نے قرآن پر من وعن عمل کرنا ہے، تم نے قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہے، تم نے قرآن کے مطابق، تم نے قرآن کے اوامر پہ کہ قرآن میں جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرو، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جاؤ. اگر ہم نے پہاڑ کو ان احکام کا مکلف اور پابند بنایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو، ضرور بضرور تم دیکھتے اس پہاڑ کو، لام تاکید ہے، خاشعا ڈرنے والا، متصدعا ذرہ ذرہ ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا. صدع کہتے ہیں ٹکڑے کرنے کو. متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. یعنی پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوتا، وہ اللہ کے ڈر سے خاشعا ڈرا ہوا ہوتا، لیکن اس نے اللہ کے احکام اور اللہ کی کتاب قرآن کی مخالفت وہ نہ کرتا، اور وہ ضرور اس کی پابندی کرتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. للناس، لوگوں کے لیے ہم اسے بیان کرتے ہیں. کہ اس ملک میں یہ بھی ایک پروپیگنڈا قرآن کے خلاف کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بغیر صرف و نحو کے نہیں سیکھا جا سکتا. یاد رکھیں، یہ قرآن سے عام لوگوں کو دور کرنے کے لیے اور قرآن سے متنفر کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، قرآن کے لیے کسی صرف نحو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے لیے صحیح استاد کی ضرورت ہے جو اخلاص کے ساتھ تمہیں پڑھائے اور تم توجہ سے اسے سنو. سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لذکرا، قرآن سیکھنے کے لیے 3 بنیادی شرائط قرآن نے ذکر کی ہیں. سورہ قاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 37 کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب، بے شک اس کتاب میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے، لمن کان لہ قلب، کہ جس کا دل ہو. دل کیا مانا؟ یعنی جس کا ارادہ ہو. قلب سے مراد اس کا ارادہ ہو، یعنی وہ مصمم ارادہ کرے، کیونکہ بغیر ارادہ کرنے کے اور بغیر مصمم ارادہ کرنے کے اگر آپ کا قرآن کو سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، کہ قرآن کو سیکھنے کی تڑپ ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کیا نصیحت آپ حاصل کریں گے. اسی لیے میں نے یہاں پہ بعض اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ ایک تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے وہ گروپس ہیں واٹس ایپ کے کہ جس میں ہم جو دیگر کورس کے مطابق لیکچرز ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ گرلز کو تو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ایسا گروپ بنا لیں کہ یہ جو ہم درس پڑھاتے ہیں تاکہ انہی لوگوں کے ساتھ اس درس کو شیئر کیا جا سکے. اور یہاں پہ بوائز میں بھی میں سمیع الحق آپ کو یہ کام جو ہے یہ سونپتا ہوں، بوائز میں بھی آپ اس طرح کر لیں. یہ جو لڑکے ہیں، نور محمد ہے اور یا دیگر جو لوگ ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ یہ اپنے نمبر جو ہیں یہ شیئر کر دیں، اور اس میں یعنی آپ مجھے ایڈمن بنا دیں، اور ایڈمن سیٹنگز میں آپ صرف یہ کر لیں کہ صرف میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ وہ میسیجز جو ہے وہ شیئر کر سکوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ جن لوگوں کا سرے سے دل ہی نہیں ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم انہیں اس بات کا پابند بنائیں. اور بہت سارے لوگ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ چلو یہ جو اکثر 10 بجے اور یا 5 اوپر 10 بجے ہمارے ساتھ یہاں پہ شیئر ہوتے ہیں،
تو ٹھیک ہے اگر کسی کا عذر ہو نیٹ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ نیٹ کا پرابلم ہو. بعض لوگ وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس میں 10 بجے اور تقریباً 10 کے اوپر جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ صرف وہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ صرف ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کر لیا ہے. تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کا دل نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف برائے نام ہمارے ساتھ وہ شرکت کرتے ہیں. اور جو لوگ سرے سے نہیں کرتے تو ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ قرآن کے یہ لیکچر جو ہے یہ شیئر کرنے کا. اور ان میں سے تو کافی لوگوں کی ایسی نیت ہوتی ہے کہ چلو لیکچر جو ہے وہ سن لیں گے. یاد رکھیں یہ کبھی بھی قرآن نہیں سیکھ سکیں گے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ امثال جو ہے یہ مثال ان کی جمع ہے، اور یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے. اور آپ نے تفسیر القرآن میں یہ پڑھا ہے، گرامر میں یہ پڑھا ہے کہ اگر جمع مکسر غیر عاقل آ جائے تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ واحد مؤنث کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تل کا واحد مؤنث بعید کا جو اس میں اشارہ ہے تو اس کے ساتھ مشار الیہ، یعنی کیا؟ جب مشار الیہ جمع مکسر غیر عاقل تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں اشارہ بھی جمع کا لایا جاتا، لیکن نہیں، بلکہ تل کا یہ وہ استثنائی صورتوں میں ہے جو گرامر میں ہم پڑھتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم اسے لوگوں کے لیے. للناس، یہ نہیں کہا کہ جو علماء ہوتے ہیں اور جنہوں نے مدارس میں 8 سال پڑھا ہوتا ہے، للعلماء، یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، نہیں، بلکہ للناس، عام لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں لمن کان لہو قلب، جس کا دل ہو اور اس کی نیت ہو، اس کا ارادہ ہو. اور دوسری شرط او القى السمع، وہ کان لگا کر سنے اسے. بہت سارے لوگوں کا یہ دل اور ارادہ تو ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، ہماری نیت ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، جب وہ کان لگا کر سنتے نہیں ہیں تو یاد رکھیں وہ کیا قرآن سیکھ سکیں گے. دوسری شرط یہ ہے او القى السمع، کہ انہوں نے کان لگانا ہے اور سننا ہے اسے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ وہ ہوا شہید، اور وہ متوجہ ہوں. تو جو لوگ وہ لیکچرز پر اکتفا کرتے ہیں، ریکارڈڈ لیکچرز پر، یاد رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد متوجہ ہونا نہیں ہے. اگر متوجہ ہونا ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ان آن لائن لیکچرز میں وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے. لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اپنی خواہش کے مطابق قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو سیکھنا ہے. یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا. تو قرآن میں عام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ نہیں کہا کہ علماء کے لیے ہم ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ سوچ اور فکر سے کام لے سکیں. اسی طرح سورہ فاطر دیکھ لیں، سورہ فاطر آیت نمبر 32 22واں پارہ. کہ ابھی بھی میرے خیال میں بعض لوگوں کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ نہ ان کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہوگا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے وارث بنایا الکتابہ، کتاب کا، اپنی کتاب کا. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وارث بنایا، میراث میں دی ہم نے اپنی کتاب کو، الذین، ان لوگوں کو، کہ اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چنا تھا اپنے بندوں میں سے. کہ اللہ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چنتا ہے اور اپنی کتاب کو میراث میں انہیں حوالہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس میں سے لوگ کئی گروہ ہو جاتے ہیں. جس طرح ان پتھروں میں مختلف قسم کے پتھر تھے، تو اللہ اپنی کتاب کو بھی وارث بناتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا. آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہ کریں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، بعض ان میں سے ظلم بمانے کمی ہے، کیونکہ اعتراض یہ آتا ہے
جب اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیا تو وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ظلم بمانے کمی کے آتا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بس بعض ان میں سے کمی کرنے والے ہیں اپنے آپ کے لیے. یعنی اللہ نے تو میراث میں اپنی کتاب انہیں دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کے لیے کمی کر دی. کیا مطلب؟ اپنے آپ کے لیے انہوں نے کمی کر دی، یعنی یہ قرآن سیکھا لیکن قرآن کو اپنے حد تک ہی اس نے محدود رکھا، کسی اور کو اس نے پڑھایا نہیں، کسی اور کو سکھایا نہیں. حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس نے بخل سے کام لیا ہے. ظالم لنفسہ، اپنے لیے کمی کی ہے. چاہیے یہ تھا کہ تم اپنے لیے اجر کو پیدا کرتے، چاہیے یہ تھا کہ تم اپنے لیے کوئی آخرت کا ذخیرہ بناتے. ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں سے درمیانے ہیں، بعض ان میں سے درمیانے درجے والے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم اپنے گھر والوں کو تو قرآن پڑھا دیا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے قرآن سیکھ لیا، آؤ اپنے گھر والوں کو تو سمجھا دو. تم پہ تمہارے والدین کا حق ہے، تمہارے بہن بھائیوں کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، تمہارے شوہر کا حق ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دوڑنے والے ہیں بالخیرات، نیکیوں کے لیے، اور بعض ان میں سے نیکیوں کے لیے دوڑنے والے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے. اور بعض اللہ کی توفیق سے وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں، اور وہ نیکیوں میں بہت آگے جانے والے لوگ ہیں. یعنی وہ جیسے ہی انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا پڑھا تو وہ صرف اپنے گھر میں ہی نہیں بلکہ اپنے پڑوس میں اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا اس کا ارادہ ہے، اس کی نیت ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اپنی کتاب کا وارث بنا دے، اسے اپنی کتاب کے سمجھنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑا فضل ہے. اور یہ فضل کیا ہے؟ جنات عدن، آگے کوئی نماز کا ذکر نہیں، کوئی روزے کا ذکر نہیں، بلکہ میراث الکتاب کا ذکر ہے. اللہ نے میراث میں کیا دی ہے؟ کتاب کا علم دیا ہے، کتاب کا فہم دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر عمل کے اعتبار سے اور اللہ کی کتاب کا حق پورا کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 کیٹیگریز وہ بیان کی گئی. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ جنات عدن، تاکہ تھوڑا سا جنت کی خوشخبریاں یہ بھی سن لیں تاکہ آپ لوگوں کا دل جو ہے وہ ذرا خوش ہو جائے. جنات عدن، جنتیں ہیں، عدن ہمیشہ کی جنتیں، جنت عدن ہمیشہ کی جنت. جنات عدن یہ فضل کبیر اللہ کا، یہ وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. یدخلونہا، داخل ہوں گے، ہاں اس ان جنتوں میں. اب جنات کیا ہے؟ یہ جنتن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے. یہ میں آپ کو اس لیے تاکہ قرآن میں آپ ان قواعد کو باقاعدہ طور پر اپلائی کر سکیں. اب جنات جو ہے یہ جنتن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر غیر عاقل ہے. اور ہا ضمیر اس کی جانب جو راجی کی گئی ہے وہ واحد مؤنث ضمیر ہے. جنات عدن ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا داخل ہوئیں گے اس میں، یحلون فیہا اور پہنائے جائیں گے، فیہا ان جنتوں میں انہیں، من اساورا کڑے، اساور اسورتن کی جمع ہے کڑے، من ذہب سونے کے کڑے، ولؤلؤا اور انہیں پہنائے جائیں گے لؤلؤا موتی، ولباسہم فیہا حریر اور ان کے کپڑے ہوں گے ان جنتوں میں حریر ریشم کے، ریشم کے کپڑے ہوں گے. اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وقال الحمد للہ الذی، اور کہیں گے یہ جنتی الحمد للہ الذی، الوہیت کی تمام تعریفیں، کہ اللہ کی تمام تعریفیں، اللہ کی جو مناسب تعریفیں ہیں الوہیت کی، للہ خاص اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ ذات، یہ اس میں موصول ہے، الذی وہ ذات کہ اذهب عنا الحزن، جو لے گیا ہم سے الحزن غم کو، جو غم کو ہم سے بہت دور لے گیا.
دنیا میں تو غم تھے، دنیا میں تو تکلیفیں تھی، دنیا میں تو پریشانیاں تھیں، ہم جنت میں آ گئے، اللہ ہم سے وہ غم کو دور لے گیا، اللہ ہم سے اس غم کو دور کر دے کہ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے لغفور، وہ ضرور بضرور بخشنے والا ہے، شکور، اور ہمارے عمل کا قدردان ہے۔ شکور یہ ایک صفت مشترک ہے، صفت مشترک یعنی یہ اللہ کی صفت بھی آتی ہے اور یہ صفت انسان کی بھی آتی ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے تو شکور کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے مانا کرنا ہے کہ شکور اللہ شکر ادا کرنے والا ہے، اللہ کس کی شکر ادا کرنے والا ہے؟ شکور بمانا یعنی قدردان، وہ انسان کے عمل کی قدر کرتا ہے، وہ تھوڑی سی تھوڑی نیکی ہی کیوں نہ کرے اس کی بھی قدر کرتا ہے، اسے ضائع ہونے نہیں دیتا۔ آپ ایک سبحان اللہ کہیں، وہ سبحان اللہ بھی ضائع نہیں جاتا، کیونکہ اللہ شکور ہے، وہ انسان کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ تم ایک الحمدللہ کہو، یاد رکھو کتنا بظاہر کتنا ایک خفیف لفظ ہے، ہلکا لفظ ہے زبان پہ، لیکن اللہ اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، شکور ہے، تمہارے عمل کا قدردان ہے۔ 2 رکعت نفل ضائع نہیں جاتے، اللہ شکور ہے، تمہارے عمل کا قدردان ہے۔ اور جب اس صفت کی نسبت انسان کی جانب کی ہے تو شکور یعنی وہ شکر ادا کرنے والا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب لغفور ضرور وہ بخشنے والا ہے، شکور اور عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ الذی، یہ وہ ذات ہے، احلنا، اللہ وہ ذات ہے، احلنا دار المقامہ، جو لے آیا، جس نے ہمیں نازل کیا دار المقامہ، ہمیشہ کے اس گھر میں، دار المقامہ ہمیشہ کے قیام کے اس گھر میں، من فضل ہی اپنے فضل سے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پہ آیا ہوں۔ یاد رکھو انسان، تم اس ایک گلاس پانی، اگر تم ساری عمر اللہ کے لیے سر بسجود ہو جاؤ اور اللہ کے لیے دن رات جو ہے وہ سجدے میں پڑے رہو، یاد رکھو تم پہ اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں کہ تم اللہ کے ایک نعمت کا شکریہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، تم اللہ کے ایک نعمت کا بدلہ جو ہے وہ اپنی عبادت کے ذریعے چکا نہیں سکتے۔ ہاں، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہوا۔ جنت کو اللہ کا فضل کیوں کہا جاتا ہے؟ فضل کہتے ہیں کسی چیز، کوئی زائد چیز دینا۔ جیسے پہلے پہل جب ہم بچے تھے تو ہم جاتے تھے، پتہ نہیں آج کل دکاندار جو ہے وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن پہلے پہل جب ہم جاتے تھے دکان، تو جب ہم دکان سے کوئی چیز، بچے کوئی چیز لیتے تھے تو ہم دکاندار سے کہتے چنگیرا کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو چیز دیتے تھے تمہیں، یا 1 روپے کی یا 2 روپے کی، وہ تو تمہارے اس پیسوں کے بدلے میں تمہیں کوئی چیز حوالہ کرتا، لیکن وہ چنگے وہ فضل ہوتا، یعنی وہ زائد چیز ہوتی۔ جیسے مثلا ہوٹلوں میں ہم کہتے ہیں جی سپلی ذرا لے آؤ، تو سپلی مطلب یہ کہ وہ ایک زائد چیز ہوتی ہے، وہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے۔ وہ سپلیمنٹری ایگزام کو بھی سپلی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فائنل ایگزام پر ایک زائد چیز ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو ایک موقع فراہم کرنے کے لیے۔ تو جنت جو ہے یہ اللہ نے اپنی رضا کے بدلے میں، اللہ تم سے راضی ہوا تو اللہ نے تمہیں جنت یہ اپنے راضی ہونے کی صورت میں یہ بطور فضل ایک زائد چیز تمہیں دے دی، ورنہ جنت جو ہے وہ تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ اور یہی ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ حدیث، اس کے الفاظ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی شخص بھی جنت میں جی اپنے عمل کی بنیاد پہ داخل نہیں ہوگا۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے پیغمبر آپ بھی؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل میرے لیے بھی،
یعنی میں بھی اپنی عمل کی بنیاد پہ نہیں جاؤں گا. اور یہ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، کوئی شخص بھی تم میں سے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کی بنیاد پہ. قالوا، صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی؟ کیا مطلب آج کل نہیں ہوتا؟ طیبہ آپ کا کیا مطلب ہے آج کل نہیں ہوتا؟ وٹ ڈو یو مین؟ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ ان چیٹ میں غیر ضروری میسیجز سے، کیونکہ یہ میری اٹینشن جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرتی ہیں. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، ٹھیک ہے، کوئی بھی تم میں سے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کی بنیاد پہ. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ بھی؟ قال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ولا انا، اور میں بھی نہیں، الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، مگر اگر اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو مجھے جنت نصیب فرمائے گا. یہ قرآن ایسے عقیدہ بناتا ہے، اور ہم اپنے عمل سے ہماری یہ ایک امید ہوتی ہے کہ ہم اپنی عمل میں بڑا عمل کر رہا ہوں. یاد رکھو، ہمیشہ اپنے عمل کو چھوٹا جانو، اس غم اور اس فکر میں پڑے رہو کہ اے اللہ کہیں میرا عمل جو ہے یہ برباد نہ ہو جائے، اور کہیں میرا عمل جو ہے پتہ نہیں تمہارے دربار میں قبول ہو. ہمیشہ یہ ڈر اور یہ خوف جو ہے یہ اپنے دل میں یہ قائم رکھے رہو. تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے من فضلی ہی، اپنے فضل سے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے عربی کا دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اہل الامالی، اے امالی والوں، دخول الناس فی الجنات فضل، لوگوں کا جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کا فضل ہے. من الرحمن، یہ رحمان کا فضل ہے. یا اہل الامالی، اے امالی والوں. لا یمسنا فیہا لغوب نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ تو ہمیں پہنچے گی اس جنت میں کوئی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی اس میں کوئی بری بات جو ہے وہ ہمیں پہنچ سکے گی. تو یہاں پہ قرآن مجید نے کہا کہ پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہیں. بعض وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بہت زیادہ، بعض وہ ہیں کہ وہ تھوڑا فائدہ پہنچاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو عاجزی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے اگر وہ پانی نہیں دیتے لیکن کم از کم اللہ کے ڈر سے وہ نیچے تو لڑکڑاتے ہیں. تو اے انسان، تمہارا تکبر جو ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں آتا. تم اللہ کے ڈر سے تم زمین پر نیچے گرتے ہی نہیں ہو. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تمہارا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. آج کے لیے ایک آیت کافی ہے. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. یہاں پہ بھی دیکھیں ثُمَّ قَسَتْ، لیکن مشکل ہو جائے گا، ورنہ قلوب وہی جمع مکسر ہے، اور قسط اس کو فعل کو واحد مؤنث فعل لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ قلوب جمع ہے اور اس کے لیے فعل جو ہے وہ واحد لایا گیا ہے. اور پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک، ان واقعات کے بعد. یہ گزشتہ آیات میں جتنے واقعات گزر چکے، اور بعض لوگوں نے ذالک اسی احیاء المیت کے ساتھ لگایا ہے کہ اس مردے کے زندہ کرنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہیں. تو یہ خاص کے ساتھ انہوں نے انہیں مشار الیہ اسے خاص بنایا ہے کہ جو قریب والی آیت ہے. لیکن اگر عموم کیا جائے تو عموم بہتر ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو یہ دل جو ہیں یہ پتھر کی مانند ہیں، بلکہ او اشد قسوہ، او بمانے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے لما ایسے ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جاری ہوتی ہیں اس سے نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں میں سے لما وہ ہیں يَشَقَّقُ، یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو نکلتے ہیں اس سے، نکلتا ہے اس سے پانی.
وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں میں سے، لما وہ ہیں، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، جو لڑکھڑاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ حبوط کہتے ہیں یعنی نیچے کی طرف آنا، جیسے اہبطوا منہا جمیعا، نیچے کی طرف آنا، اہبطوا حبوط کہتے ہیں نیچے کی جانب کسی چیز کا آنا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تم سے غافل نہیں ہے، تم اگر تاریکی میں ہو، تم اگر دن میں ہو، تم اگر اکیلے ہو، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو، یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہارے عمل سے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔